بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 20، غزوہ بنو قریظہ، ذوالقعدہ 5 ہجری۔ مسلمان محاذ سے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زخمی ہونے کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک خیمہ لگوا کر انہیں وہیں منتقل کر دیا تاکہ ان کی دیکھ بھال پر پوری توجہ دی جا سکے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار کر غسل کیا ہی تھا کہ جبریل امین علیہ السلام غبار آلود حالت میں تشریف لے آئے اور فرمایا، آپ نے ہتھیار اتار دیے جبکہ ابھی تک ہم فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ یلغار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں؟ جبریل علیہ السلام نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ جبریل علیہ السلام کا یہ نزول اس لیے تھا تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا حکم یہی ہے اور بعد میں کسی کو بھی اس مہم کے برحق اور ضروری ہونے میں شک باقی نہ رہے۔ اگر جبریل علیہ السلام تشریف نہ لاتے تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بنو قریظہ کی شرانگیزی اور بدعہدی کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، جنہوں نے جنگ کے نازک ترین اوقات میں ان کی پشت پر خنجر تانا تھا۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کارروائی کو چند دن مؤخر کر کے مجاہدین کو آرام دینا چاہتے تھے، تاہم اب آسمانی حکم کے بعد ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز خندق کے تھکے ماندے مجاہدین کو بنو قریظہ کی طرف روانہ فرما دیا اور فرمایا، تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے۔ چنانچہ صحابہ اکرام بڑی تیزی سے اس سمت روانہ ہو گئے۔ راستے میں عصر کا وقت ہوا تو بعض صحابہ نے یہ سوچ کر عصر کی نماز ادا کر لی کہ اس تاکید کا مقصد جلد روانگی کرانا تھا، نہ کہ نماز میں تاخیر کرانا۔ بعض حضرات نے ہدایت پر لفظ بلفظ عمل کیا اور بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے پہنچ کر تاخیر کے ساتھ نماز عصر ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے عمل کو غلط نہیں کہا۔ اس قسم کے واقعات سے اجتہاد کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ یکم ذی القعدہ کو شام تک بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ آخر 25 دن بعد بنو قریظہ کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ طے یہ ہوا کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کریں گے۔ وہ اسلام سے قبل بنو قریظہ کے قریبی دوست رہے تھے، اس لیے نہ صرف بنو قریظہ بلکہ خود انصار کو بھی یہ توقع تھی کہ وہ ماضی کے تعلقات کا لحاظ رکھتے ہوئے نرم فیصلہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح ان کو جلا وطنی کی سزا سنائیں گے، مگر جان بخشی ضرور کر دیں گے۔ لیکن اس دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نگاہ اسلام کے مفاد کے سوا اور کسی چیز پر مرکوز نہیں تھی۔ وہ ہر رشتے ناطے کو بھلا چکے تھے۔ جب انہیں سہارا دے کر مجلس قضا میں لایا گیا تو کہہ رہے تھے، آج میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کسی کی ملامت کا لحاظ نہیں کروں گا۔ فریقین کی رضامندی سے انہیں فیصلے کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے اعلان کیا، بنو قریظہ کے لڑنے کے قابل مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو باندیاں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ سن کر سب دنگ رہ گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ فیصلے پر اسی طرح عمل درآمد ہوا۔ بنو قریظہ کے 400 جنگجو مرد قتل کر دیے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کا انجام دیکھنے کے لیے ہی جی رہے تھے۔ اس کے فوراً بعد ان کے زخم سے خون بہہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ بنو قریظہ سے یہ سلوک یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے خلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان بخشی کر سکتے تھے، مگر آپ نے سزا جاری کرنے کو ترجیح دی۔ اس کا اصل سبب تو یہی تھا کہ آسمانی حکم یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر بنو قریظہ پر حملہ کرنے کے ایک دن بھی ملتوی ہونے نہیں دیا، اسی طرح ان مجرموں کی سزا بھی آسمان پر یہی طے ہو چکی تھی جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی زبان پر جاری ہو گئی۔ دنیا کے سابقہ اور موجودہ قانون کے مطابق بھی باغیوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ خود یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات ایسے قضیے میں سزائے موت سناتی ہے، جیسا کہ عہد نامہ عتیق میں ہے کہ خداوند کسی شہر کو تیرے قبضے میں کر دے تو اس کے ہر مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر۔ رہی بات یہ کہ آسمانی حکم سے ہٹ کر کیا، اس اقدام کے پیچھے کوئی خاص زمینی وجہ بھی کار فرما تھی۔ اس کے جواب اس بات میں ہے
مگر وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ لوگ یہودی تھے، کیونکہ یہودی تو بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا سخت سلوک نہیں کیا۔ زمینی وجہ بنو قریظہ کی طبعی شرانگیزی بھی نہیں تھی، کیونکہ دوسرے یہودی بھی یقیناً فتنہ پرور تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ پھر بنو قریظہ سے رعایت نہ برتنے کی وجہ کیا تھی؟ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرف سے شرانگیزیاں اور بدعہدیاں عام حالات میں ہوئی تھیں، جبکہ بنو قریظہ نے اعلانیہ بغاوت کا گھناؤنا جرم اسلامی ریاست پر عین بیرونی حملے کے دوران کیا تھا، جس کی وجہ سے اس جرم کی سنگینی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس لیے انہیں اس سنگین ترین جرم کے مطابق نہایت کڑی سزا دی گئی۔ رہی یہ بات کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی رحم دلی کے مطابق کرم کا معاملہ فرما دیتے تو کیا کوئی نقصان ہو جاتا؟ جی ہاں، یقیناً ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کو معاف کرنے کے باوجود انہیں ان کے ٹھکانوں پر آباد رکھنے کی گنجائش نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ اپنی آستین میں سانپ پالنے کے مترادف تھا، انہیں جلا وطن ہی کرنا پڑتا۔ مگر اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس سے قبل بنو قینقاع اور بنو نذیر کے بہت سے لوگ جلا وطن ہو کر خیبر کے قلعوں میں جا بسے تھے، اور وہاں یہودیوں کی ایک عظیم جمعیت تیار ہو رہی تھی جو مدینہ کی سلامتی کے لیے خطرہ تھی۔ بنو قریظہ کے لوگ جا کر ان کی طاقت میں مزید اضافے کا سبب بنتے۔ اس طرح بنو قریظہ کی جان بخشی کروانا خود اپنے پیروں پر کلہاڑی چلانے کا مصداق ہوتا۔ یہاں انسانی فطرت اور معاشرتی فلسفے کا یہ پہلو قابل توجہ ہے کہ کوئی مقتدر قوت جو سزا یا معافی دونوں پر قدرت رکھتی ہو، عام اذہان کے نزدیک مقتدر تبھی مانی جا سکتی ہے جب وہ کبھی معاف کرتی دکھائی دے اور کبھی سزا جاری کرے۔ اگر کوئی صاحب اختیار شخص ہر معاملے میں اور ہر مسئلے میں فقط معافی کا پہلو اختیار کرتا رہے تو عام لوگ یہی تصور کریں گے کہ وہ حقیقت میں صاحب اختیار نہیں بلکہ دوسروں کو معاف کرنے پر مجبور ہے، اسے سزا جاری کرنے کا اختیار سرے سے دیا ہی نہیں گیا۔ اس سوچ کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ عادی مجرم، گنڈے، بدماش اور چور اچکے بے خوف ہو کر واردات کرنے لگیں گے اور معاشرے سے قانون کا احترام اٹھ جائے گا۔ مجرموں کو سزا کا خوف ہی سرکشی سے باز رکھ سکتا ہے، اور یہ خوف تبھی باقی رہے گا جب سزاؤں کا گاہے بگاہے عملی طور پر نفاذ ہوتا رہے۔ جس طرح کائنات کے حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ اگرچہ اکثر معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں، مگر کبھی کبھی وہ مجرموں کو عاد اور ثمود کی طرح عبرت کا نشان بنا کر بھی دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگرچہ اکثر مواقع پر سراپا رحم و کرم نظر آتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کی بجائے سزا جاری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجرموں پر حدود و قصاص جاری کرنے کی متعدد مثالیں سنت نبویہ میں موجود ہیں، البتہ کسی قوم کے اجتماعی جرم پر اجتماعی سزا دینے کی یہ سیرت نبوی میں واحد مثال ہے۔ اس کے سوا ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو سب کو معاف کر دیا یا مخصوص مجرموں کو مستثنیٰ کر کے اکثریت سے درگزر کا معاملہ فرمایا۔ سیرت نبویہ میں ایسی سخت مثال بھی ایک رحمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو اسلامی ریاست کے خلاف سازشوں اور بغاوت کی سزا جاری کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ ہر سنگین سے سنگین بغاوت اور سازش قابل معافی قرار پاتی۔ مصنف نبی رحمت کا تبصرہ توجہ قابل ذکر ہے۔ وہ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جو معاملہ فرمایا وہ جنگی سیاست اور عرب کے یہود قبائل کی سرشت اور افتاد طبیعت کے مطابق تھی۔ ان کے لیے اس قسم کی سخت اور عبرتناک سزا کی ضرورت تھی جس سے عہد شکنی کرنے والوں اور دھوکے بازوں کو ہمیشہ کے لیے سبق مل جاتا اور آئندہ نسلیں اس سے عبرت پکڑتی۔ غزوہ خندق کے بعد پیش آنے والے چند اہم واقعات۔ غزوہ خندق کے بعد 5 ہجری کے اواخر اور 6 ہجری کے درمیان کئی اہم واقعات پیش آئے، جن میں سے بعض کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے تھا اور بعض ریاست مدینہ سے متعلق تھے۔ ان کا مختصر تذکرہ پیش خدمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح، ذوالقعدہ 5 ہجری۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے منہ بولے بیٹے کے طور پر رہتے تھے۔ لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے۔ انہوں نے
عنفوان شباب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمن رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، جو اس وقت ان سے تقریباً دگنی عمر کی تھیں۔ اب زید رضی اللہ عنہ 40 سال کے لگ بھگ ہو چکے تھے اور ایمن عمر رسیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا تھا کہ زید کے لیے ایک جوان بیوی ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشی خاتون زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو منتخب کیا۔ یہ خاتون نہایت اعلیٰ نسب، عبادت گزار اور سخی تھیں، مگر انہیں زید رضی اللہ عنہ سے نکاح میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے سرپرست کی حیثیت سے انہیں نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر دیا، مجھے وہ پسند نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ زینب رضی اللہ عنہا ارشاد نبوی کے آگے خاموش ہو گئیں۔ نکاح ہو گیا، کچھ دن اچھی طرح گزرے، مگر رفتہ رفتہ واضح ہو گیا کہ زید رضی اللہ عنہ کا ان سے نباہ نہیں ہو سکتا۔ تب زید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سنایا اور ساتھ ہی بتایا کہ میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، زید اس کے ساتھ نباہ کرو، مگر آخرکار زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے ہی دی۔ زینب رضی اللہ عنہ اب عدت میں تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ اس خاتون کی جو دل شکنی ہوئی ہے اس کا تدارک تبھی ہو سکتا ہے جب میں خود ان سے نکاح کر لوں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ عرب میں منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو کی حیثیت دی جاتی تھی، اس لیے سخت خدشہ تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا تو بات معاشرے میں بہت عجیب سمجھی جائے گی، اغیار تو اعتراضات کریں گے ہی، اپنوں کو بھی وسوسے ہو سکتے ہیں اور یہ بات خود ان کے دین و ایمان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات نازل فرما کر ان تمام اعتراضات کا قلع خما کر دیا۔ ارشاد ہوا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو سچ مچ تمہارا بیٹا نہیں بنا دیا، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے اور اللہ حق بات فرما دیتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ تم ان لے پالکوں کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ لوگ اب زید رضی اللہ عنہ کو ابن محمد کہنے سے باز آ گئے، انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ ادھر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے خود وحی کے ذریعے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اعلان ہوا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ پھر جب زید کا جی اس سے بھر گیا، ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ اہل ایمان کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے۔ جب منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکیں، یوں تا قیامت نسلی اولاد اور لے پالکوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے مابین واضح خط امتیاز کھینچ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ 6 ہجری میں حبشہ کے حکمران نجاشی
اصحمہ رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مہاجرین حبشہ میں شامل حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے پڑھایا اور اپنی طرف سے 400 دینار کا خطیر مہر ادا کیا۔ نجاشی نے انہیں شرحبیل بن حسنہ کی حفاظت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس وقت حبیبہ رضی اللہ عنہ کی عمر 33 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔